ولیمہ حلال نہیں ہوا، کل میں نے تمہیں چھوا تک نہیں، تو رات میں ولیمے کے فنکشن میں نہیں آؤں گا۔ اگر کسی نے وجہ پوچھی تو بتا دوں گا۔ بیوی نے نکاح حلال نہیں کرنے دیا اور حرام کام میں نہیں کرتا۔ قدسیہ سامنے کھڑے باڈی بلڈر سے ڈر لگنے لگا۔ اس کے مسلز، اس کی باڈی دیکھ کے وہ ڈر گئی، اسے پاس تک نہ آنے دیا۔ ابھی بھی صبح ہونے میں کچھ وقت باقی ہے، کوئی تکلیف نہیں دوں گا تمہیں، بس مجھے اپنی قربت کی اجازت دے دو، ورنہ زبردستی بھی حق لے سکتا ہوں۔ وہ رونے لگی۔ ساویار غصے میں اس کی انگلیوں میں انگلیاں پیوست کرتا، اس کے رونے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اس کے تمام پردے گراتا۔ صبح صبح وہ شاور لے کے نکلا تو سامنے صوفے پہ بیٹھی ہوئی قدسیہ کو دیکھ کر اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ہونے والی بیگم، اتنی صبح صبح میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ قدسیہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ وہ بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کیا؟ تم نے کیا کہا ہے بھائی؟ پاگل ہو کیا؟ تم 2 دن بعد ہماری شادی ہے اور تم مجھے بھائی کہہ رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ساویار بھائی، آپ کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے، مجھے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ آپ نے پہلے بھی اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، آپ مجھے بھی طلاق دے سکتے ہیں۔ بابا لوگوں نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے، آپ عمر میں بھی مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی، کوئی مسئلہ نہیں میری جان، تم میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، چاہو اپنے بابا کو یا اپنے تایا جان کو، ماموں جان کو، کسی کو بھی جا کے بتا دو کہ تمہیں میرے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ وہ آرام سے یوں ہی اپنے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے بولا، یہ بات نہیں کہہ سکتی، آپ خود جا کے بول لیں، کسی کو کہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ وہ دوبارہ سے اسی انداز میں بولی، ایک دم سے غصے میں اس کے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ شادی نہیں کرنی تو یہاں میرے ساتھ ڈرامے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم یہاں سے جا سکتی ہو، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ شادی کرنے کا، نہ ہی میں کوئی اتنا مجبور ہوں جو تمہارے ساتھ شادی کروں گا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ وہ گھبرا گئی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، گھبراتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ اتنے غصے میں اس نے بات کی کہ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ مزید کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اب تو سب کچھ ہو چکا ہے، اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کے نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہتے رہے۔ بس ایک گھر والوں میں کوئی چیز پوچھتے، مگر وہ کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ چہرے پہ بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بار بار اسے ساویار کی پہلی بیوی کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات یاد آنے لگتے۔ وہ ہمیشہ ساویار بھائی کہتی تھی، اس لڑکی کو اپنی بھابھی کہتی تھی جو ساویار کو چھوڑ کے چلی گئی، اور ساویار کو تو اس سے نفرت تھی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو وہ گھبرا گئی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، گھبراتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ اتنے غصے میں اس نے بات کی کہ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اب وہ خاموش ہو گئی۔ وہ مزید کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اب سب کچھ ہو چکا ہے، اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کے نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہتے رہے۔ بس ایک گھر والے آنکھوں کوئی بھی چیز پوچھتے، وہ کسی کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ چہرے پہ بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بار بار اسے ساویار کی پہلی بیوی کے ساتھ
گزارے ہوئے لمحات یاد آنے لگتے۔ وہ ہمیشہ زاویار بھائی کہتی تھی۔ زاویار کو چھوڑ کے چلی گئی۔ اس سے نفرت تھی، یہ بات اس کے باوجود وہ کسی کو سمجھا نہیں پائی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ مہندی کے فنکشن میں بھی وہ بالکل خاموش تھی۔ مہندی کے فنکشن کے بعد جب وہ واپس کمرے میں آئی، ابھی آ کے بیٹھی ہی تھی جب ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس کے بعد دروازہ کھلا۔ سامنے زاویار کھڑا ہوا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے فوراً سے اٹھی۔ آپ اس وقت میرے کمرے میں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دیکھو، پہلے میں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ اس کا انجام میرے ساتھ بہت برا ہوا۔ اس وجہ سے میں بابا لوگوں کی پسند کی شادی کر رہا ہوں، اور اس شادی کے لیے بابا نے مجھے مجبور کیا ہے، تو اس دفعہ میں انکار نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے، ابھی بھی موقع ہے، تم انکار کر سکتی ہو۔ نہیں، مجھے نہیں کرنا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ صرف وہ شخص اپنے لیے نفرت دیکھ رہا تھا، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی اور کمرے سے باہر تھا، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی، چلا گیا۔ وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ پورے کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا۔ تائی جان کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ اپنی تائی جان کو دیکھنے لگی۔ اس کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگیں، بہت جلد تمہیں بھی اپنے بیٹے کی زندگی سے نکال دوں گی، جیسے اس چڑیل کو میں نے اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالا، بالکل ایسے ہی نکالوں گی۔ ایک دفعہ میرے بیٹے نے میرے ارمانوں پہ پانی پھیرا ہے، دوسری دفعہ اب اس کے باپ نے پھیر دیا۔ اس گھر میں اگر کوئی زاویار کی بیوی بن کے آئے گی تو وہ صرف اور صرف میری بھتیجی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اپنی تائی جان کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ یہ تائی جان مجھے کیا کہہ گئی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے یہی سوچے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تائی جان کی باتیں اسے بہت عجیب لگیں، مگر اس نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ کافی وقت بعد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، ابھی تک تم اس بھاری بھرکم لباس میں بیٹھی ہوئی ہو، جاؤ جا کے چینج کر کے آؤ۔ تمہیں دیکھ دیکھ کے مجھے کوفت ہو رہی ہے، وہ غصے میں بولا۔ زاویار کا یہ رویہ دیکھ کے وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ حالانکہ پہلے تو وہ اتنا اچھا بیہیو کر رہا تھا، کل تک تو اتنی نارملی بات کر رہا تھا، مگر آج رات ہی اس کے ساتھ اتنے غصے میں کیوں بات کر رہا تھا؟ وہ چینج کر کے آئی تو وہ بیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، اپنی پیشانی کو دبائے جا رہا تھا۔ وہ دوسری طرف سے آ کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ ایک دم سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ گھبرا گئی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ دیکھو، میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنی کان کی لو پہ محسوس کرتی ہوئی پوری کی پوری کانپنے لگی۔ جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت برا ہوں۔ اس وجہ سے تم جتنا مجھ سے دور رہو گی تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ کے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتی ہوئی کہنے لگی، کیا مطلب؟
آپ برے ہیں۔ اب تو آپ میرے شوہر ہیں نا، برے ہیں یا اچھے ہیں، مجھے تو آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ ایک دم سے اس کے اوپر جھکا، شدت سے بوسہ دینے لگا۔ وہ پوری کی پوری کپ کپانے لگی۔ اس نے بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا تو وہ سنجیدگی سے بولی، ایک دم سے اس کے اوپر جھکا۔ اس نے بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ پلیز دور رہیں، فی الحال میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، تم نہیں چاہتی، مگر میں تو چاہتا ہوں نا، کل ہمارا ولیمہ ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، اپنے لب بھینچ گئی۔ ویسے تم بہت حسین ہو، بہت زیادہ، مگر دل میں کوئی اور لڑکی ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی اور لڑکی تھی تو اسے ہی رکھے نا۔ میں کوئی آپ سے آپ کی محبت نہیں مانگ رہی، نہ ہی مجھے کچھ چاہیے۔ آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ مجھ سے دور رہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، دور رہوں؟ اب کی بار نہ جانے کیوں اس شخص کو غصہ آیا تھا۔ تم چاہتی ہو کہ میں تم سے دور رہوں؟ بالکل دور نہیں رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اچانک خود ہی اسے دور ہو گیا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہے جا رہے تھے۔ آنسوؤں کو دیکھنے لگا، اس کے آنسو صاف کرتا ہوا کہنے لگا، زیادہ ہی تمہیں رونا آ رہا ہے۔ کچھ نہیں کر رہا میں، تمہیں زیادہ ہی رونا آ رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا۔ یہ کہتے ہوئے اسے دور ہو گیا۔ بلکونی میں جا کے سگریٹ پینے لگا۔ کافی دیر تک سگریٹ پیتا رہا۔ جب واپس آیا تو وہ سکون کی نیند سو چکی تھی، مگر نہ جانے کیوں اسے سکون کی نیند سوتا ہوا دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ اسے اٹھانے لگا، اٹھو لڑکی، تم سو کیوں رہی ہو؟ یہ رات سونے کے لیے تو نہیں ہوتی۔ وہ غصے میں بولا، اور کس لیے ہوتی ہے؟ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتی ہوئی بولی۔ وہ مسکرانے لگا، مجھے میرا حق چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، لیکن میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ نہ آپ شادی کرنا چاہتے تھے، نہ میں شادی کرنا چاہتی تھی، تو پھر کون سا حق، کس حق کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس سے دور ہونے لگی، اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا بالکل اسے اپنے قریب کر گیا۔ میں ہمیشہ یہاں پہ رہنے والا بھی نہیں ہوں، نہ ہی کوئی مجھے تمہیں قبول کرنا ہے، لیکن یوں بغیر چھوئے تو تمہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر جھکا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتی رہی، مزاحمت کرتی رہی، لیکن وہ اپنے تمام تر حق وصول کرنے کے بعد کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے بری طرح سے روتی رہی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو تائی جان کھڑی ہوئی تھی۔ منزہ تائی کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھ کے وہ گھبرا گئی۔ آپ اتنی صبح صبح یہاں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی، تم نے کیا میرے بیٹے کو کہا ہے؟ اس کے بالوں سے پکڑتے ہوئے بولی تھی، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے؟ وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ رات سے گھر نہیں آیا، رات سے گھر سے باہر گیا ہے، مگر اس کے بعد وہ واپس گھر نہیں آیا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، واپس گھر نہیں آئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آ جائیں گے۔ آپ کیا بچوں کی طرح پریشان ہو رہی ہیں؟ کوئی چھوٹا بچہ ہے جو کہیں بھی چلا جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی، تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے باہر چلی گئی۔ حویلی میں تو کہرام برپا ہو گیا تھا، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا۔ سب لوگ اسے کالز کیے جا رہے تھے، مگر وہ کسی کی کال بھی پک نہیں کر رہا تھا، نہ کسی سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس کے بابا
اس کی مما بھی اس سے پوچھ رہے تھے کہ تم دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ رات کو کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ وہ کہاں چلا گیا ہے؟ اور وہ تو گویا پاگل ہی ہوئے جا رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ ایسے اچانک سے کہاں چلا گیا۔ حویلی میں کہرام برپا ہو گیا۔ پہلے دن، پھر ہفتے گزرے، پھر 2 مہینے گزر چکے تھے۔ اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ صبح اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب محسوس ہو رہی تھی۔ تائی جان عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے اچانک اسے وامٹنگ ہونے لگی۔ تائی جان کہنے لگی، صبح سے تمہاری طبیعت خراب ہے تو بتا کیوں نہیں رہی؟ تمہیں ہاسپٹل لے چلتے ہیں، میرے بیٹے کو تو کھا ہی گئی ہو۔ تائی جان غصے میں بولی تھی، اسے تم گھر چھوڑنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ تائی جان نے بغیر کسی کا لحاظ کیے غصے میں کہا تو اس کی ماما بابا بھی اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ تائی جان کہنے لگی، پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں چلا گیا ہے، اس منحوس کو بھی آنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ اپنے شوہر پہ چلانے لگی، بس کر دو بیگم۔ ان کی باتیں سن کے اس کا سر چکرانے لگا، اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اتنے میں اچانک سے گر کے بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آئی تو وہ کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ تائی جان کہنے لگی، تم ماں بننے والی ہو۔ وہ تائی جان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے فوراً سے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ تائی جان تو کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کی ماما کمرے میں داخل ہوئیں۔ اپنی ماں کو دیکھتے ہی وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگی، بہت شدت سے رونے لگی۔ مما، میں نے تو کوئی ایسی غلطی نہیں کی تھی، کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس کی وجہ سے زاویار چھوڑ کے مجھے چلے جاتے۔ میں تو ان کی ہر بات مانتی تھی، جو کچھ انہوں نے بولا تھا، مگر اس کے باوجود وہ مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ وہ ان سے پوچھے جا رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں صبر کرنا ہوگا، حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ یہ تمہارے لیے بہت مشکل وقت ہے، لیکن تمہیں اپنے بچے کی خاطر صبر کرنا ہوگا۔ مما، میں کیسے صبر کروں؟ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اذیت ہو رہی ہے۔ مجھے اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ وہ کیوں مجھے چھوڑ کے چلے گئے؟ انہیں نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے تھا۔ وہ سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی، بیٹا وہ لوٹ کے آئے گا نا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ مما، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نہیں بیٹا، کیوں ڈر رہی ہو؟ تو مما بتائیں تو صحیح، مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ میرا قصور کیا ہے؟ انہوں نے آخر ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ وہ دوبارہ سے روتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھنے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلائے جا رہی تھی، کہنے لگی، کچھ بھی نہیں کیا میری بچی نے، بس شاید وہ اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، جس کی وجہ سے کیا ہے وہ لوٹ آئے گا۔ مما، کہیں وہ اپنی پہلے والی بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے؟ کیوں تمہیں جلن محسوس ہو رہی ہے؟ وہ اسے طلاق دے چکا ہے، وہ کیوں اس کے پاس جائے گا؟ نہیں مما، مجھے جلن نہیں محسوس ہو رہی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مجھے اس وقت بہت زیادہ ان کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ روتی ہوئی بولی تھی، بیٹا پریشان مت ہو، میں نے بولا ہے نا وہ واپس آ جائے گا، جہاں بھی گیا ہوا ہے، تمہیں چھوڑ کے نہیں جاتا۔ نہ جانے کتنی دیر تک سسکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ ہر وقت اپنے باپ سے، اپنے تایا سے، سب سے یہی سوال کرتی، وہ کب آئے گا؟ حالانکہ اسے کسی قسم کی کوئی محبت نہیں تھی، مگر پھر بھی یہ جب اپنے وجود میں ہوتی تبدیلیوں کو محسوس کرتی تو اس شخص کو یاد کرنے لگ جاتی، رونے لگ جاتی،
9 مہینے۔ اس نے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس شخص کو یاد کیا، مگر ان 9 مہینوں میں وہ نہیں آیا۔ اس کا کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ اب تو گھر والے بھی بہت زیادہ پریشان تھے، تایا جان بھی پریشان تھے، پولیس میں بھی رپورٹس کروائی تھیں، کچھ نہیں پتہ چلا۔ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، وہ کہاں چلا گیا؟ وہ لمحہ بھی آ گیا جب ہسپتال میں ایک اذیت اور تکلیف سے گزر رہی تھی، جس کی اولاد کو وہ جنم دے رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایک رات گزارنے کے بعد نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، ابھی تک لوٹ کے واپس نہیں آیا۔ روتی چلاتی، اتنی اذیت اور تکلیف میں بھی اس شخص کا نام پکار رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے ہاتھوں پہ لمس محسوس ہوا۔ اس نے ایک دم سے اس شخص کی طرف دیکھا جسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاس تھا، اس کے بہت قریب تھا، وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ ڈاکٹر اس شخص کو دیکھنے لگی۔ اس کے بعد اسے روم سے باہر بھیج دیا گیا۔ اتنی اذیت اور تکلیف سے گزرنے کے بعد ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ ساویار روم میں داخل ہوا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے ساویار کی طرف دیکھنے لگی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ، مجھے نہیں تمہاری ضرورت۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں ضرورت میری جان؟ وہ اس کے پاس آتا ہوا اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ کیونکہ مجھے تم سے نفرت ہے، بہت زیادہ نفرت، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں، جتنی نفرت کرنا چاہتی ہو کر لو، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اب تو ہمارا محبت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنی اذیت اور تکلیف تم نے مجھے دی، اس کے بعد مجھے آپ سے محبت ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی، مجھے آپ سے نفرت ہے۔ ایک دفعہ پھر سے وہ چلاتے ہوئے بولی۔ ابھی بھی خوبصورت سے بیبی کو تم نے جنم دیا۔ اتنا زیادہ چلانا ہے تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں، خاموش ہو جاؤ۔ دھیرے سے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ اس کا ہاتھ چھٹک گئی۔ مجھے چھونے کی کوشش مت کرو۔ ایک دفعہ پھر سے وہ چلائی۔ وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے بھائی، نہیں چھوتا، پریشان مت ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ دوسری طرف کروٹ لیٹی ہوئی، تکیے میں منہ چھپائے، بہت شدت سے رونے لگی۔ اس کے بعد وہ کسی سے بھی نہیں ملی۔ بس ایک بار اس کی آنکھوں کے سامنے ساویار کا چہرہ آ رہا تھا۔ کتنا اسے یاد کیا، ہر لمحہ اس نے یاد کیا۔ 9 مہینے اس نے کتنی مشکل سے گزارے تھے۔ شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو جس میں اس نے یاد نہ کیا ہو اس شخص کو، اور وہ اب اس کے پاس لوٹ آیا جب اسے ضرورت ہی نہیں تھی۔ بس اسے اذیت اور تکلیف ہو رہی تھی، دل میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ ہاسپٹل سے واپس آ گئی۔ گھر آتے ہی کہنے لگی، مجھے اس کمرے میں نہیں رہنا، مجھے الگ کمرہ چاہیے۔ اسے بولے میرے کمرے میں نہ آئے۔ گھر والوں کہنے لگے دیکھو بیٹا، اس کی بات تو سن لو۔ وہ کہنے لگی مجھے نہ کوئی اس کی بات سننی ہے، نہ مجھے اس کی کوئی مجبوری سننی ہے۔ وہ غصے میں بولی۔ گھر والے بھی خاموش ہو گئے۔ وہ الگ کمرے میں رہنے لگی۔ رات بھر بھی جب اس کے بیٹے کی طبیعت خراب ہوتی تو اسے اٹھائے پورے کمرے میں ٹہلنے لگ جاتی۔ وہ کافی زیادہ کمزور تھا، ٹھیک نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا، ابھی وہ تھک کے سونے کے لیے لیٹی تھی۔ اچانک اسے اپنی کمر پہ کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو وہ اس کے پاس تھا۔ میں نے تمہیں اتنا یاد کیا، میں بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی تم نے مجھ سے کی۔ نہیں ہے مجھے آپ سے محبت، بس میں اس وجہ سے یاد کر رہی تھی کیونکہ آپ میرے شوہر تھے،
اس کے علاوہ مجھے کوئی محبت نہیں۔ اچھا ایسی بات ہے، پھر اتنا زیادہ روتی کیوں تھی؟ میری خاطر؟ نہیں میں روتی، ایک دفعہ پھر سے روتے ہوئے بولی۔ ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے، ہر لمحے کی خبر تھی میرے پاس۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، میں جھوٹ بولتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اسے دور بھی نہیں ہوا۔ غصے میں بس اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک سے ان کے بیٹے کے رونے کی آواز آئی تو وہ اسے غصے میں خود سے دور دھکا دیتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ آ کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتے ہوئے اس کی پشت کو سہلانے لگی۔ کیا ہو گیا ہے مما کی جان کو؟ کب سے روئے جا رہے ہو؟ اس کی پشت کو سہلانے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ سینے سے لگاتی ہوئی پورے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ ادھر تو مجھے میں خاموش کرواتا ہوں، مجھ سے خاموش نہیں ہو رہا، آپ کیسے خاموش کروائیں گے؟ وہ غصے میں بولی۔ پکڑاؤ تو صحیح، دیکھو تو اتنا زیادہ بخار ہے۔ اس بچے کو سینے سے لگاتے ہوئے وہ بولا۔ کہاں کوئی بخار ہے؟ مجھے تو نہیں ایسا فیل ہو رہا۔ پاگل ہو کیا؟ دیکھو تو صحیح، پورا گرم ہوا پڑا ہے۔ چلو ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ اتنی رات کو؟ وہ اسے لے کے دونوں ہسپتال پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے ایڈمٹ کر لیا۔ ڈاکٹر کہنے لگی دیکھیں بچے کو کافی ٹائم سے بخار تھا۔ وہ روتی ہوئی زاویار کو دیکھنے لگی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسے بخار ہے۔ پاگل ہو کیا؟ تمہیں کیسے اندازہ نہیں ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے اب پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوتا، ڈاکٹر نے نرمی سے کہا۔ تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہیں اس کے ساتھ لگ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں سے ابھی بھی موٹے موٹے آنسو بہے جا رہے تھے۔ دیکھو پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، بیبی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ بس بعد میں بتاؤں گا، ابھی نہیں بتا سکتا، ابھی بتائیں نا مجھے، وہ ضدی انداز میں بولی۔ دیکھو ہمارا بیٹا اس وقت بیمار ہے، ہمیں اس بارے میں بات کرنی چاہیے، پریشان مت ہو۔ ڈاکٹر کافی وقت بعد باہر نکلی تو وہ پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر سے پوچھنے لگی، میرے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگی دیکھیں حوصلہ رکھیں، اندرونی طور پہ بچے کو انفیکشن ہے، جس کی وجہ سے آپ جس ڈاکٹر کے پاس پہلے چیک اپ کروایا بیبی کا، اس نے آپ کو نہیں بتایا کہ بیبی کے اندر کافی زیادہ انفیکشن ہے؟ نہیں بتایا، انہیں بتانا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر نے کہا بیبی کے اندر انفیکشن ہے، فی الحال ہم لوگ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر نے نرمی سے سمجھایا تو وہ رونے لگی۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا ڈاکٹر؟ وہ معصوم سی لڑکی کو دیکھنے لگی۔ پریشان مت ہو، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ مجھے اپنے بیٹے کو دیکھنا ہے، وہ روتی ہوئی بولی۔ پریشان مت ہو۔ کیسے پریشان نہیں ہوں؟ آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ تو اتنی لیٹ آئے تھے، میں نے خود اسے پالا، میں نے اسے محسوس کیا، اتنی مشکل سے پیدا کیا، کیسے پریشان نہ ہوں؟ میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں نہیں جی پاؤں گی، میں نہیں رہ پاؤں گی، روتے ہوئے بولی۔ کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہو؟ ڈاکٹر نے بولا ہے نا کچھ نہیں ہوتا، بس بلا وجہ میں رو رہی ہو۔ زاویار اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تو وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ ڈاکٹر جب بھی آتی یہی کہتی کہ فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ لوگوں نے لانے میں بہت دیر کر دی، اور وہ غصہ ہو جاتی، کہتی کیا مطلب ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ بچے کی کنڈیشن خراب ہوتی جا رہی تھی، 2 دن گزر چکے تھے، مگر بچے کو کسی قسم کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ سارے حویلی والے بھی
بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس نے رو رو کے خود کو ہلکان کیا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ساویار کے کندھے سے لگی ہوئی تھی جب اچانک اس کے کانوں میں آواز گونجی، ہم آپ کے بیٹے کی جان نہیں بچا پائے۔ یہ سننا تھا کہ ایک دم سے اٹھ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی، پاگلوں کی طرح کمرے کی طرف دوڑی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے بچے کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اندر داخل ہوئی۔ اس نے آ کے اپنے بچے کے بے جان وجود کو دیکھا۔ دیوانہ وار اس کی گالوں کو چومنے لگی تھی۔ نہیں، میرا بیٹا، اٹھو نا، اسے بولو کہ اٹھے، میرے بیٹے کو اٹھاؤ۔ ساویار، اسے اٹھاؤ نا۔ وہ ساویار کے گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ ساویار کی اپنی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ساویار، میرے بچے کو اٹھاؤ نا، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، اٹھاؤ میرے بچے کو۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ اس کا دل بند ہونے لگا۔ ساویار پلیز، خدا کے لیے اسے اٹھاؤ، میں نہیں اپنے بچے کے بغیر رہ سکتی، وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ ساویار نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ساویار کے سینے سے لگی ہوئی روئی جا رہی تھی۔ رو رو کے اس نے پورے ہسپتال کو سر پہ اٹھا لیا۔ میرا بچہ، اسے اٹھاؤ نا۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ جب بھی اسے ہوش آتی، اپنے بیٹے کو یاد کر کر کے پھر سے بے ہوش ہو جاتی۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا اس کے بچے کو مرے ہوئے، اور یہ 1 ہفتہ اس پہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ رو رو کے اس کی آنکھیں سوج گئیں۔ ایسے لگ رہا تھا آنکھوں سے آنسو بھی ختم ہو گئے ہیں۔ ساویار نے اس کے سامنے کھانا رکھا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ کافی دفعہ سب کھانے کا اسے پوچھ چکے تھے، مگر اس نے نہیں کھایا۔ ساویار نے آہستگی سے اس کے گرد بازو حائل کر لیے، اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا کھانا کھلانے لگا۔ مجھے نہیں کھانا، پلیز۔ اس کے ہاتھ کو پیچھے کرنے لگی۔ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ کھا لو نا میری جان، تھوڑا سا کھا لو، بالکل تھوڑا سا۔ وہ نوالے اس کے منہ میں بنا بنا کے ڈالنے لگا۔ اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ کھا لو نا۔ وہ نرمی سے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا۔ یہ کتنا آسان ہے آپ کے لیے کہنا کہ صبر آ جائے گا، اس کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکے گا۔ آپ نہیں تھے، میں نے بہت تکلیف اور اذیت برداشت کر کے اسے اپنے وجود میں محسوس کرتی تھی۔ آپ نہیں سمجھیں گے، آپ کبھی نہیں سمجھیں گے۔ کاش آپ میرے پاس ہوتے، آپ میری حالت دیکھتے، میں نے کس حال سے گزر کے اسے جنم دیا تھا۔ اس کے سینے سے لگی ہوئی بہت شدت سے روئی جا رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کی پیشانی کو چوم گیا، اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا، آہستہ آہستہ اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اس کے حصار میں ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ وہ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے باہر آیا تو سامنے اس کی مما کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ نرمی سے کہنے لگی۔ جی بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ بیٹا دیکھو، اس وقت بہت زیادہ تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہو، تم اسے کچھ دن کے لیے اکیلے دوسرے گھر میں لے کے چلے جاؤ، فلیٹ پہ لے کے جاؤ، اس کے ساتھ وقت گزارو تاکہ وہ کچھ بہتر فیل کرے، تمہارے ساتھ اچھا ٹائم گزارے۔ وہ میرے ساتھ ٹھیک سے بات ہی نہیں کرتی۔ پریشان مت ہو، ٹھیک سے بات کرنے لگ جائے گی، بس ابھی وہ صدمے میں ہے۔ اس کی جب سے تمہارے ساتھ شادی ہوئی ہے، بے بس اور تکلیفیں برداشت کیے جا رہی ہیں۔ ایک لمحہ بھی اسے سکون کا میسر نہیں، جس کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی ہے۔ تم پریشان مت ہو، وہ محبت سے بولی تھی۔ جی چچی جان ٹھیک ہے، میں صبح ہی اسے لے کے جاؤں گا اگر وہ جانے کے لیے مانی، لیکن مجھے نہیں لگتا وہ مانے گی۔
پریشان مت ہو بیٹا، وہ مان جائے گی، وہ نرمی سے بولی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن اسے لے کے اپنے فلیٹ پہ آ چکا تھا، مگر ابھی بھی خاموش تھی، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، سامنے ٹی وی چل رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ اس کے گرد بازو حائل کرتا ہوا بولا، اپنے سینے سے لگا گیا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے اپنا بیٹا بہت یاد آتا ہے، وہ اکیلا قبرستان میں ہوگا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ ہاں جانتا ہوں، آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ نہ سمجھی کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں پوچھو، اس کے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا بولا۔ آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے؟ اتنے زیادہ مہینے آپ مجھ سے دور رہے، بتائیں نا مجھے، چھوڑ کے کہاں گئے تھے؟ آپ کو مجھ سے نفرت تھی نا، تبھی آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے، بتائیں مجھے۔ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ دیکھو میری جان، تمہیں پتہ ہے پہلے والی میری بیوی نے مجھ سے طلاق لی تھی، اس نے کچھ کیس مجھ پہ کیے تھے، کچھ الزامات اس نے مجھ پہ لگائے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا میں کسی کیس میں، کسی بات میں اپنی فیملی والوں کو گھسیٹوں۔ وہ کیس، وہ ہر چیز اس شہر میں نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجھے دوسرے شہر میں رہنا پڑا۔ میں کسی سے کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ تمام مسئلے مسائل میں خود حل کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تم بہت یاد آتی تھی، تم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس وجہ سے میں واپس نہیں آیا، لیکن آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں پتہ ہے اگر میں فیملی والوں کو لے کے آتا تو کیس بڑھ سکتا تھا، اس وجہ سے میں فیملی والوں کو نہیں لے کے آنا چاہتا تھا۔ جو بھی الزامات تھے وہ مجھ پہ تھے، فیملی والوں کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو اس وجہ سے میں فیملی والوں کو نہیں گھسیٹنا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چومتے ہوئے بولا تو وہ اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہے جا رہے تھے۔ رونا بند کرو، بالکل بند، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، پلیز۔ یہ کہتے ہوئے وہ محبت سے اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ مجھے بیبی چاہیے، واپس اپنا بیبی چاہیے۔ اس کے بہت قریب ہو گئی۔ پریشان مت ہو، اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ آپ مجھے دوبارہ چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے؟ آپ بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے، بیبی بھی چھوڑ کے چلا گیا، سب لوگ مجھے کیوں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے سب کا؟ سب ایسے کیوں کرتے ہیں؟ بتائیں نا مجھے۔ وہ روتی سسکتی ہوئی پوچھنے لگی۔ نہیں میری جان، کوئی بھی چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ محبت سے اسے سمجھائے جا رہا تھا۔ وہ یوں ہی صوفے پہ اس کے پاس بیٹھی، اس کے سینے پہ سر ٹکائے سو گئی۔ آہستگی سے اسے اٹھاتا ہوا روم میں لے کے آیا، لا کے اسے بیڈ پہ لٹایا، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ اس کے سینے سے چپکی سو رہی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے پاس ناشتہ لیے بیٹھا ہوا تھا۔ اٹھ بھی جاؤ، کتنا سونا ہے تم نے؟ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا، ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے۔ اس نے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی طرف دیکھا۔ اب کی بار اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ میرے پاس ہی رہیے گا؟ اس کے بہت قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں بھائی، تمہارے پاس ہوں، اب جلدی سے جا کے فریش ہو کے آؤ، اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ وہ اٹھ کے فریش ہونے چلی گئی۔ جب فریش ہو کے آئی تو وہ کھانا کھا رہا تھا، منہ پھلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ میرے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا، بس خود ہی کھانا کھانا شروع ہو گئے۔ او ہو میری جان، کیا بات ہوئی؟ اب ظاہر ہے مجھے بھوک لگی ہوئی تھی
تم اتنی دیر کر کے آئی ہو، اس وجہ سے میں خود ہی کھانا کھانا شروع ہو گیا۔ چلو آ جاؤ کھا لو۔ یہ کہتے ہوئے اسے بلانے لگا۔ نہیں مجھے نہیں کھانا۔ وہ اس کے پاس آیا، اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا لا کے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ چلو اب کھانا شروع کر دو۔ اب میں نے آپ کو ایک بات کہنی ہے، مجھے ایک بات بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ ساتھ اس کے ہاتھوں کو چوم گیا۔ آپ کو پتہ ہے کیا؟ نہیں مجھے کچھ نہیں پتہ۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی ماما مجھے کہتی ہیں وہ مجھے آپ کی زندگی سے نکال دیں گی، وہ بہت زیادہ نفرت کرتی ہیں۔ دیکھو میری جان، وہ اس وجہ سے کہتی تھی کیونکہ انہوں نے اپنی بھتیجی کی شادی میرے ساتھ کروانی تھی، لیکن مزے کی بات بتاؤں تو ان کی بھتیجی کی شادی ہو چکی ہے۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ آگے ہو کے اس کی گال پہ ہلکا سا بوسہ دے گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مطلب آپ ہمیشہ کے لیے میرے ہیں، آپ کبھی مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اگر آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا تو جان نکل جائے گی میری۔ پہلے جو میں نے آپ کے بغیر وقت گزارا ہے نا، میرے لیے وہی کافی ہے۔ اب مزید میں آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا۔ ان دونوں کی ہنسی گونجنے لگی، ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے سے اس قدر عشق کرنے لگے۔ اس شخص کو اندازہ ہوا تھا خدا بہتر لے کے بہترین سے نوازتا ہے۔ وہ لڑکی اس کی زندگی میں خوشیاں لے آئی تھی۔ اسے لگتا تھا شاید وہ اسے طلاق دینے کے بعد، اسے بچھڑنے کے بعد کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ قدسیہ کو بھی ایسا ہی لگتا تھا، شاید کبھی اس شخص کے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی۔ دونوں کے درمیان جھگڑا ہوگا، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا ان دونوں کو دیکھ کے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس قدر ان دونوں کے درمیان محبت بڑھ گئی۔